السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہارٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، جنون وفا۔ تو چلیے پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نیو آنے والے ہیں ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے پھر ناول پڑھتے ہیں۔ جب پتہ ہے تو کیوں اپنی جان مشکل میں ڈالتا ہے؟ دئیر خان اس کے قریب ہوتا، فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، ہلکے پھلکے انداز میں اترا کر گویا ہوا۔ اسے اپنے دوست بہت عزیز تھے، بلکہ اپنے سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا۔ دئیر خان کی آنکھوں کے پردوں میں بے ساختہ اپنی کرسٹل گرے آنکھوں والی نور چچم کی معصومیت صورت اتر آئی، لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ مہر کو سوچتے ہوئے لیرکس بےحد آہستگی سے دہرانے لگا، پہلے جان پھر جانے جہاں، پھر جانے جہاں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا ساما ہو گئے۔ سب لڑکے اور اسد اللہ خان کے ساتھ عامر بزدار نے بھی ڈھیروں ہزار کے نوٹ فضا میں اچھالے تھے۔ کچھ فاصلے پہ دئیر خان کے دوست فائرنگ کرنے میں مصروف تھے۔ قوالی کا پورا سماں بندھا ہوا تھا اور یہاں پہ موجود ہر شخص اپنی میٹھی سی دھن کو انجوائے کر رہا تھا۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پھر دل رہا، پہلے جان پھر جانے جہاں اور پھر جانے جہاں ہو گئے۔ لیرکس ختم ہوتے ہی سب حاضرین نے کھلے دل سے تالیاں بجاتے ہوئے داد پیش کی تھی۔ عورتوں والے سائڈ بھی آواز کلیئر جا رہی تھی، انہوں نے بھی پوری توجہ سے ہر دھن سنی تھی۔ دئیر اگلی قوالی میرا پیا گھر آیا، دئیر خان کے ایک دوست نے بلند آواز میں فرمائش کی۔ ہاں یہ فاصلے، یہ دوریاں کب ختم ہوں گی واللہ؟ دئیر خان اپنی مہر کو عکس دماغ میں لاتے ہوئے دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ جن کے پاس کوئی پیا نہ ہو ویسی قوالیاں سنتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ دئیر خان نے اپنے منابی ہونٹ کے گرد ہاتھ جما کر شرارت سے تابش کو سلگایا۔ جس نے اس کا جملہ سنا وہ سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ قوالیاں سننے کے لیے محبوب کا ہونا لازم ملزوم نہیں۔ سب کو خود پہ ہنستے دیکھ کر وہ منہ بناتے ہوئے تلملا کر بولا، مان لیا کہ قوالیاں سننے کے لیے محبوب ہونا شرط نہیں، لیکن بندہ کم از کم کسی کے نصیب میں تو ہو۔ دئیر اسے چڑھانے کے لیے آنکھ ونک کرتا گردن اکڑاتے ہوئے ایک ادا سے بولا تھا۔ سب پھر سے ہنس دیے۔ وہ کسی کو تنگ کیے بغیر کہاں رہتا تھا؟ اگر مرمرا کے تیری شادی ہو رہی ہے تو زیادہ شوخیاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بھی نصیب کھل جائیں گے کسی دن۔ تابش اپنا سا منہ لیے ناک سکیڑ کر جتانے والے انداز میں بولا، اللہ کرے تیرے نصیب ایسے بدلیں کہ رومانس فرمانے کی بجائے تو ہمیں راتوں کو بچے چپ کرواتا اور پیمپر بدلتا ہوا نظر آئے۔ سارے بولو آمین۔ اس کا منہ پھلتا دیکھ کر دئیر خان نے اپنی شرارت میں سب دوستوں کو شامل کیا۔ پہلے فہد اور اب تابش کا ریکارڈ لگا کر اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ دئیر کے سب دوست ہنستے ہوئے اجتماعی آمین دہرانے لگے، جبکہ وہ خوبصورتی سے مسکرا کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تاکہ قوال سے اپنے دوست کی فرمائش پوری کر سکے۔ اپنے باپ کی طرح دئیر اور دمیر خان دونوں کو قوالیز اور کلاسک سانگ بہت پسند تھے۔ میوزک کے معاملے میں وہ تینوں باپ بیٹے کافی اچھے ذوق رکھتے تھے۔ سب مہمان اور حاضرین پوری دلجمی سے قوالی خوابوں کی طرف متوجہ تھے۔ یہاں موجود ہر روح پورے دل سے ان لیرکس کو سن رہا تھا، ہر لفظ پہ آگے دل پہ ٹھنڈی پھوہار بڑھ رہی تھی۔ دئیر خان اور اسد اللہ خان آنکھیں موندے ہلکا سرور اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں مین گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ چوکیدار بھی قوالی کی طرف متوجہ تھا۔ پہلی بار اس نے غور نہیں کیا، لیکن تیسری بار ہارن کی آواز سنتے ہی بھاگ کے گیٹ کی طرف بڑھتا ہوا مین گیٹ سارا کھول دیا۔ گاڑی دھیمی رفتار سے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ مین گیٹ کا منظر ایسا تھا کہ مرد اور خواتین دونوں طرف سے گیٹ سے آتی گاڑی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ انیسہ خان اور انزش بزدار کی نگاہیں بے ساختہ حویلی میں داخل ہونے والی سفید گاڑی پر اٹھی تھی۔ انہیں لگا شاید کوئی مہمان آیا ہے، لیکن گاڑی تھوڑی قریب آتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر دونوں کی خوشی سے چیخیں بے ساختہ تھیں، دل زوروں سے دھڑک رہے تھے، مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے تھے۔ خزاں میں وہ بہار بن کے آیا تھا۔ وہ دونوں حیرانگی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی گاڑی سے اترتی ہوئی ہستی کو دیکھنے لگے۔ میرا پیا گھر آیا لالنی، میرا پیا گھر آیا۔ وہ خوبرو نوجوان اپنی سیٹ بیلٹ کھولے گاڑی کا دروازہ اوپن کیے باہر نکلا تھا۔ اونچا دراز قد، شفاف سفید رنگت، تھیکے نقوش شہد رنگ آنکھیں، پر نور چہرے پہ سجی گھنی براؤن بیئرڈ، اپنی بھرپور مردانہ وجاہت اور شخصیت کے روب کے ساتھ وہ 30 سالہ نوجوان دمیر خان آفریدی تھا۔ وہ اس وقت بالکل سیم دئیر خان جیسے لباس میں ملبوس تھا۔ سیاہ لباس میں وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ چودھری کا چاند لگ رہا تھا، جیسے سیاہ رات میں چاند آسمان پہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ سیاہ شلوار قمیض میں
سب سے نمایاں، سب سے الگ اور منفرد لگ رہا تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی اس کا سنجیدہ چہرہ مسکراہٹ میں ڈھلا۔ انیسہ خان خوشی سے دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ جا بجا لب رکھتی اپنی ممتا کو سکون پہنچانے لگی۔ مورے وہ انہیں زور سے سینے میں بھینچ کر بھاری آواز میں سرگوشی کرتا جیسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میری جان، وہ نم آنکھوں سے جواب دینے لگی۔ وہ پٹھان نہیں تھی۔ اسد اللہ خان کے ساتھ شادی کر کے بھی انہیں پشتو بولنے نہیں آتی تھی کیونکہ وہ ان سے زیادہ تر اردو میں ہی بات کرتے تھے۔ البتہ بچوں کو وہ بچپن سے ہی پشتو سکھاتے آئے تھے۔ انیسہ خان اتنی سمجھ تھی کہ پشتو میں بات کیا ہو رہی ہے، لیکن خود سے بولنے نہیں آتی تھی۔ کافی دیر بعد دمیر خان اپنی ماں کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹے تھے۔ کیسے ہو دمیر؟ انزش بزدار اپنے پاگل جذبات کو قابو میں رکھتی ہوئی ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دمیر خان کی طرف بڑھنے لگی اور اس کا حال پوچھنے لگی۔ دل نے کہا تھا پردیس سے آئے اپنے کو سینے سے لگا لو اور پورے سال کی تڑپ چند لمحوں میں سمیٹ لو، لیکن نہیں، وہ حدود کی پابند لڑکی تھی۔ اس نے ناجائز طریقے سے جدائیاں نہیں مٹانی تھیں۔ وہ اسے پورے حق اور حلال طریقے سے اپنے سینے سے لگا کر بتائے گی کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انزاش، تم کیسی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے کے ہر نقط سے رعب جھلک رہا تھا۔ میں حسین ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ انزش بزدار کھل کر مسکرا کر بولتی دمیر خان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ انزش بزدار دیوانوں کی طرح قوالی کی دھن اور دمیر کے چہرے کو دیکھتی روح تک پرسکون ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی دمیر خان سے نظریں ہٹانے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ اس کی پروقار شخصیت آج نئے انداز سے اس کو گھائل کر رہی تھی۔ اور سنائیں مورے، میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے شدید ناراض ہیں۔ سب کو سلام دعا کرنے کے بعد وہ پھر سے ماں کو اپنے حصار میں لیے آئیبروز کاٹ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہاں بالکل، میں تو پھر بھی کم ناراض ہوں، لیکن دئیر تو بہت زیادہ ناراض ہے۔ انیسہ خان مصنوعی غصے سے بولتی اپنے بیٹے کی چٹانے سینے پہ سر رکھتی سکون محسوس کرتی رہی تھی۔ اب آ گیا ہوں تو سب کو منا لوں گا، وہ گہری سانس خارج کرتا پر اعتمادی سے بولا۔ لون میں موجود تمام خواتین اور لڑکیوں کی نگاہ دمیر خان سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس لیے پچھلے کئی منٹوں سے دیکھ رہی تھی، بلکہ لڑکیاں تو پورے حق سے اپنا سمجھ کر دیکھ رہی تھیں۔ ابھی پوری تقریب میں دمیر خان کی غیر موجودگی سب کو نارمل لگ رہی تھی، لیکن اب اس کو دیکھ کر سب کی رائے بدل گئی تھی، کیونکہ پوری تقریب کو آ کر چار چاند دمیر خان نے لگائے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی، جتنی آنٹیوں کی نظروں نے دمیر خان کو دیکھا تھا، ان سب نے ایک بار تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کروانے کی کوشش ضرور کرنی تھی۔ یہاں پہ موجود سبھی لوگ ایبلٹ کلاس کے تھے، تو کوئی بھی دمیر خان کو اپنا داماد بنانے کی خواہش کر سکتا تھا، لیکن سب اس بات سے انجان کہ وہ جس کا ہے اس کے عکس کو اپنے والٹ میں لیے پھرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے والدین بھی اس بات سے انجان تھے۔ سب لڑکیوں کی نظریں دمیر خان پر جمے دیکھ کر انزاش بزدار کی مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ وہ سب کو سخت نگاہوں سے دیکھتی انہیں نظریں بدلنے پر مجبور کر گئی۔ اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ دل نہیں کر رہا تھا چھوٹے بھائی کی شادی میں خوشی میں شریک ہونے کا؟ شام سے ہم تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، دئیر تو کوئی 1000 بار تمہارا پوچھ چکا ہے۔ انیسہ خان بیٹے کے خوبصورت چہرے کو طرف دیکھتی اس کے لیٹ آنے پر شکوہ کرنے لگی۔ میں تم کل آنا ہی چاہ رہا تھا، لیکن مورے لندن سے میرے کچھ ضروری کلائنٹس آ گئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک دو پروجیکٹس پہ میری ڈیل فائنل ہوئی تھی اور وہ کل ہی ہر صورت فائنل کرنا تھی، اس لیے کل نہیں آ سکا، اور باقی دئیر کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں۔ دمیر خان محبت سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتا تفصیل وجہ بیان کرنے لگا۔ ویسے دمیر، اگر تم آج بھی نہ آتے تو خالہ نے پکا ناراض ہو کر تمہارے اس حویلی میں داخلہ ممنوع کرنا تھا۔ انزش بزدار مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولی۔ مورے مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی، دمیر خان نے اپنی ماں کے سر پر لب رکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ماں جو ہوں، کیسے اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہوں، اور اسی بات کا تم فائدہ اٹھاتے ہو؟ انیسہ خان مصنوعی خفگی سے بولی۔ مورے میں دئیر اور بابا سے مل کر آتا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولتا۔ اس کے سر کو خم دینے پر پردے کی دوسری سائڈ بڑھ گیا۔ اسد اللہ خان دور سے دمیر خان کو دیکھ چکے تھے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے مسکراتے ہوئے اس کی طرف آتے ہی اس کو اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ شفقت سے کیسا ہے میرا شیر بیٹا؟ شفقت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ ذرا بالکل خانم بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا نرمی سے اپنے حال بتانے لگا۔ آپ بتائیں کیسی گزر رہی تھی زندگی میرے بغیر، اور آپ نے میرے سرپرائز کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں تھا؟ دئیر کو تو نہیں بتایا؟ وہ ان سے الگ ہو کر سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھنا کنفرم کرنے لگا۔
تمہارے بغیر تو ہماری زندگی ادھوری ہے میرے بیٹے، اور تمہاری ماں سے سارا دن باتیں سنی ہیں، لیکن ان کو بتایا نہیں کہ تمہارا بیٹا آج رات ہی آ رہا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دہیر تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا، جاؤ اس سے مل لو۔ اسد اللہ خان کو اس کی آمد کی خبر تھی، لیکن انہوں نے اس کے کہنے پر دہیر اور انیس خان سے یہ بات چھپائی تھی، کیونکہ دمیر خان انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گھڑی گھڑی دہیر خان ابھی تک آنکھیں موندے دھنوں پر مسرور تھا۔ دمیر خان اس کے سب دوستوں سے بغل گیر ہو کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتا دبے پاؤں ہو کر یک دم پیچھے سے جا کر دہیر خان کی بند آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ وہ جو اپنی دھن میں کھڑا قوالی کے ہر بول غور سے سن رہا تھا، کسی کو اپنے پیچھے محسوس کرتا بوکھلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگا تاکہ دیکھ سکے کہ کون ہے جو اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اگلے ہی پل اپنے پیچھے موجود شخص کی مخصوص خوشبو محسوس کرتا وہ حیرت زدہ ہوا تھا۔ لالا! اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے دہیر خان خوشگوار حیرت سے چیخا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے ہاتھ اپنے آنکھوں سے ہٹاتا چھلانگ لگاتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈالے بچوں کی طرح اس کے سینے سے چپک گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی ساری ناراضگیاں جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، دہیر خان زور سے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس جذباتی طور پر اس کی آواز بھاری تھی۔ تو پھر دل کی سننے کے بجائے منہ لٹکائے کیوں کھڑے تھے؟ دمیر خان نے پیار سے اس کے گال پہ لب رکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھ سے بات نہیں کریں لالا، میں بہت ناراض ہوں آپ سے۔ جیسے ہی یاد آیا وہ اسے ناراض ہے، دہیر سیدھے منہ جواب دینے کے بجائے شدید خفگی سے بولا، لیکن دور اب بھی اس سے نہیں ہوا تھا۔ خوشی کے موقع پر ناراضگی نہیں پالی جاتی میری جان، ورنہ لمحے بدشگونی میں ڈھل جاتے ہیں، دمیر خان نے گہری آواز میں جواب دیا۔ وہ اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوشی کے موقع پہ بہن بھائی بھی اس طرح آخری ٹائم پہ حاضری نہیں لگاتے جیسے آپ مہمانوں کی طرح آئے ہیں۔ دہیر نرمی سے اس سے الگ ہو کر ناراضگی سے بولا، تو تم نے کون سا میرے لیٹ آنے پر شادی رکوا دی تھی؟ اگر میں نہ آتا تو بھی تمہاری شادی ہو جانی تھی۔ تم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ جب تک میرے لالا نہیں آتے میں شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کروں گا، لیکن تم نے تو شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لی اور آج قوالی نائٹ بھی جما لی۔ پرسوں تمہاری شادی بھی ہو جاتی میرے بغیر، اور تم اداس شکل کے ساتھ صحیح لیکن شادی ضرور کرتے۔ دمیر خان مدھم آواز میں مصنوعی شکوہ کناں لہجے میں بولا، اگر میں اپنی شادی کی ڈیٹ آگے بڑھا دیتا یا کینسل کروا دیتا تو پھر آپ نے آنا ہی نہیں تھا۔ کم از کم اب پریشر میں آپ آ تو گئے ہیں، اور دوسری بات میں کسی صورت اپنی شادی ایک دن بھی لیٹ نہیں کرنا چاہتا، پہلے بھی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ دہیر خان آنکھیں گھما کر پرسوچ انداز میں پتے کی بات بتائی۔ اصل میں وہ خود شادی کے لیے مرے جا رہا تھا، اب اپنی شادی میں وہ کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شرم نہیں آ رہی تجھے؟ مجھ سے چھوٹا ہو کر پہلے شادی کر رہا ہے، اتنا ہی تڑپ رہا تھا شادی کے لیے، یہ بھی نہ سوچا کہ پہلے میری لالا کی ہوگی، پھر میری باری آئے گی۔ میری غیرت پہ گوارا نہیں کرتی میں چھوٹا ہو کر اپنے لالا سے پہلے گھوڑی چڑھوں۔ دمیر خان سنجیدہ تاثرات کے ساتھ طنز بڑبڑایا تھا، تو لالا آپ پیسے کمانے پہ کم توجہ دیں، یہی تھوڑی سی توجہ اپنے گھر بسانے پہ دے لیتے تو آج آپ کے 3-4 بچوں کا چاچو ہوتا، اور میرے بھتیجے آج یہاں میری شادی انجوائے کر رہے ہوتے، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے۔ ایسے فضول میں میرے ننھے منھے بھتیجوں کی ویٹنگ لسٹ میں لگایا ہوا ہے آپ نے۔ دہیر خان مصنوعی غصے سے بولتا دمیر خان کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ فی الحال تو مجھے تیرے بھتیجوں کی ماں چاہیے، وہ بھی شدت سے۔ ان کی ماں کا ذکر ہی نہیں کیا تو نے، اور ڈائریکٹ بھتیجوں پر چھلانگ لگا دی۔ بے وقوف، پہلے بھابھی آئے گی تو تیرے بھتیجوں کا کوئی سین آن ہوگا نا۔ دمیر خان نے اس کے سر پر آہستہ سے چت لگاتے ہوئے دہیر خان کی درستگی کی تو وہ کہہ کر لگا اٹھا۔ ویسے تو دمیر کی طبیعت سنجیدہ تھی، مگر فیملی اور قریبی دوستوں کے ساتھ وہ سنجیدگی ایک طرف رکھ دیتا تاکہ سب اس کے ساتھ بے تکلف محسوس کریں۔ اگر آپ کی شدت کا یہی لیول رہا نا تو مجھے ڈر ہے کہ بھابھی ویڈنگ نائٹ پر نکاح نامہ پھاڑ کر ہی نہ بھاگ جائیں، پھر بھتیجوں کی فکر چھوڑ کر مجھے آپ کے لیے دوسری دلہن ڈھونڈنا پڑے گی۔ دمیر کے لہجے میں شدت پسندی اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی دیکھ کر دہیر خان شرارت سے اسے تنگ کرنے لگا۔ نکاح نامہ پھاڑنے کے لیے فرصت چاہیے ہوتی ہے، اور دمیر خان کی موجودگی میں اسے فرصت تو دور سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وہ ٹھہرے ہوئے جنون سے مسکرا کر بولا، نظریں اس معصوم چہرے پر جمی تھیں جو اس کی آنکھوں کے پردوں پہ لہرا رہا تھا۔ اللہ خیر کرے لالا، آج تو آپ کے ہر انداز سے خطرہ ٹپک رہا ہے۔ دہیر معنی خیز سے ہنس کر بولا۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنی شادی کو لے کر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ نظر آ رہا تھا۔ دمیر کو اپنے لہجے پہ انتہا پسندی کا عنصر محسوس ہوا، تو زبان کو یہیں پر بریک لگا کر دہیر کے گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ قوالیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دوران دہیر اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا
اور وہ کبھی اسے گھور گھور کر دیکھتا تو کبھی لبوں پہ خوبصورت سی مسکان سجا کر سر جھٹک دیتا۔ قوالی ختم ہوتے ہی ایک دفعہ پھر ہر طرف تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ ضمیر خان باقی سب مرد حضرات سے ملنے جلنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام مہمانوں کو 12 قسم کا لذیذ کھانا سرو کیا گیا۔ رات کافی دیر تک قوالی کی محفل جمی رہی اور ساتھ ضمیر خان کے دوستوں نے بھی شگل لگایا ہوا تھا۔ بابا مجھے پورے ایونٹ میں پھپھو کی کہیں کیوں نہیں دکھائی دی؟ وہ کہاں ہیں؟ ضمیر خان نے ہر طرف متلاشی نگاہیں دوڑا کر دیکھ لیں، لیکن عزت خان کو نہ پا کر وہ سنجیدگی سے اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی نظریں کسی کی شدت سے دیدار کرنا چاہ رہی تھیں۔ بیٹا ہم نے ان کو کارڈ بھیجا تھا لیکن وہ آج نہیں آئیں، شاید کل مہندی کے فنکشن پر آئیں۔ اسد اللہ خان نظریں چرا کر بولے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ضمیر خان کو یوں صرف نزاہت خان کو کارڈ بھیجنا اچھا نہیں لگے گا۔ واٹ بابا، آپ نے صرف کارڈ بھیجا؟ آپ کو خود چل کر ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپ کی بہن ہے، ان کے چھوٹے بھتیجے کی شادی ہے، ان کا ہم پر اور اس گھر پر حق ہے۔ آپ لوگوں نے غیروں کو تو خود جا کر محبت سے دعوت دی ہے، نامے بانٹے، لیکن اپنی سگی بہن کو یوں غیروں کی طرح صرف بے مروت طریقے سے کارڈ بھیج دیا۔ ضمیر خان کو ایک دم سے غصہ آیا، لیکن باپ کے سامنے آواز بلند کرنے کی بجائے وہ دبی دبی آواز میں بولتا چلا گیا۔ اس کو اپنے باپ سے اتنی لاپرواہی کی امید نہیں تھی، وہ اپنی سگی بہن پر غیروں کو فوقیت دیں گے۔ تم پریشان نہیں ہو، میں صبح جا کے ان کو لے آؤں گا۔ اسد خان شرمندگی سے بولتے نظروں کا زاویہ بدل گئے، کیونکہ انیسہ خان کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے نظریں چرانے پر مجبور تھے۔ نہیں میں خود دیکھ لوں گا، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ان کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ ضمیر خان نے سنجیدگی سے کرخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اسد اللہ خان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بات پر متفق نظر آنے لگے۔ بابا آپ نے بہت غلط کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن رشتوں کے معاملے میں آپ کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ بہنیں تو خوش قسمت بھائیوں کو ملتی ہیں، بہنوں کا رشتہ تو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بابا، لیکن میں نے ساری زندگی آپ کو پھپھو سے پیار جتاتے نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی بھی ان کو بڑے بھائی کی طرح پیار نہیں کیا۔ پھپھو کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے، میں نے کئی بار ان کی مدد کرنا چاہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ خودداری سے اپنا بھرم قائم رکھتے ہوئے میرے خلوص کو ٹھکرا دیا۔ وہ مجھ سے بھلا کیوں کوئی مدد یا تحائف لیتی ہیں جب ان کے سگے لالا نے ان کی کبھی خبر نہیں لی؟ پھر ان کے بیٹے سے کوئی مراسم کیسے قائم کرتی؟ باپ کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر ضمیر خان لہجے کو مہذب بناتے انہیں ان کی لاپرواہیاں گنوانے لگا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ ایک دن بھی اپنی پھپھو سے غافل نہیں رہا۔ وہ جب پاکستان تھا ہر ہفتے ان کے گھر کا چکر لگاتا تھا، لیکن جب وہ آسٹریلیا گیا تھا اسد اللہ خان کو باور کروا کے گیا تھا کہ وہ بھی ہفتے میں ایک بار ان کی خبر ضرور لے، مگر وہ ہفتے میں تو کیا سال میں ایک بار بھی نہیں گئے۔ بیٹا میں مانتا ہوں کہ میری کوتاہیاں ہیں، مگر تمہاری ماں کو نصرت سے تعلقات بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا، جب وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئی تھی تو تمہاری ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں ان کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہوں، مجھے اس سے ملتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، مگر اب میں اس کی ذات کو نظر انداز نہیں کروں گا، اسے مناؤں گا، اس کے گھر جا کر ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ اسد اللہ خان کرب سے آگے میچ کے کھولتے ہوئے پر اعتمادی سے بولے، مجھے آپ سے اسی کی امید تھی بابا۔ انہیں اپنی غلطی تسلیم کرتے دیکھ کر ضمیر خان داد دینے والے انداز میں اپنے باپ کو سینے سے لگا گیا۔ آج کے بے مروت وقت میں ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم خود کو اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں باپ بہن بھائی کو بھی پیسے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل زمانے میں سب سے بڑا رشتہ اور قریبی عزیز پیسہ ہے۔ چند کاغذ کے نوٹ اصل رشتوں کی جگہ لے لیتے ہیں، اور یہی چند نوٹ جب کسی کی شخصیت کو ظاہری طور پر سنوار دیں تو وہ انسان اپنے ہی اصل سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اس کو بنا پیسے کے ماں باپ بہن بھائی دوسروں کے سامنے متعارف کروانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ انا اور بڑائی کا ایک خول خوف پر چڑھا لیتا ہے، اور ایک سوچ اپنے دماغ میں پال لیتا ہے کہ وہ اپنوں کو کسی کے سامنے نہیں لائے گا کیونکہ وہ غریب ہے۔ ان کی وجہ سے اسے بھی مختلف تقریبات یا محفلوں میں شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر وہ شخص یا تو خود کو اپنی امیری سمیت علیحدہ کر لیتا ہے یا پھر عمر بھر کے لیے اپنے ہی پیارے رشتوں سے ناتا توڑ لیتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے بوسیدہ رشتوں اور ناتوں سے جان چھڑائی جا سکے، جو اس کی عمرہ دنیا میں اس کی ذات کے لیے ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی اسد اللہ خان نے کیا۔ جب سے ان کے حالات بدلے تھے انہوں نے اپنی سگی غریب بہن سے رشتہ ہی ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس کی غریبی اسد اللہ خان اور ان کی بیگم کو شرمندگی کرواتی تھی۔ کھویا ہوا پیسہ واپس مل جاتا ہے، لیکن پیچھے چھوڑے ہوئے یا کھوئے ہوئے رشتے نہیں ملتے۔ محبتوں کا محور خوبصورت رشتے ہیں، رشتے ہی انسان کو ساری زندگی پروان چڑھاتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے
ماں نے پیٹ میں رکھا، پیدائش کے بعد ماں نے پرورش کی، جب دنیاوی غذائیں کھانے کے قابل ہوا تو باپ نے حلال محنت کا نوالا منہ میں ڈال کر پروان چڑھایا، بہن نے محبت سے اس کے ہر کام کو سینچا، بھائی نے ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ گویا زندگی کے ہر موڑ پر انسان رشتوں کا محتاج رہتا ہے، رشتوں میں انسان کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے۔ خدارا بناوٹی محلوں سے نکل کر اپنے رشتے کے دھاگوں کو سمیٹیں، ان کے دھاگوں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑیں، جڑے رہو گے تو ہر مشکل میں اپنوں کو ساتھ پا کر نکل جاؤ گے، اپنوں سے الگ ہو کر تو زندگی کی آزمائش کی لپیٹ میں آ کر فنا ہو جاؤ گے۔ زندگی کا حسن رشتوں میں ہے، اپنے سے تعلقات مضبوط کریں تاکہ آپ کا اصل باقی رہے، کیونکہ پیسہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے لیکن ذہنی سکون اور جسمانی خوشی نہیں، اور خوشی اور سکون دو ایسی چیزیں ہیں جو صرف خوبصورت رشتے ہی دے سکتے ہیں۔ اپنی خوشی اور سکون کو سمیٹ کر رکھیں اپنے ساتھ، بالکل کسی قیمتی اثاثے کی طرح، یعنی کہ رشتوں کو۔ لالا آپ نے میرے جسم جیسی سیم ڈریسنگ کیسے کی؟ مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آج کیا پہننے والا ہوں؟ دہیر خان دونوں باپ بیٹوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ان کی طرف بڑھتے مشکوک انداز میں دمیر خان کے کپڑوں کے متعلق استفسار کرنے لگا جو کہ بالکل اس کے جیسے تھے۔ اسداللہ خان نے گلا کھنگارتے ہوئے دمیر خان کو ہوش میں رہنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت ان دونوں کے چہروں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ بتائیں نا لالا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہیں مورے نے تو آپ کو میرا ڈریس نہیں دکھایا تھا؟ دہیر خان متجسس ہوا، ان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر سچ جاننے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ بابا بتا دوں؟ دمیر خان نے سوالیہ انداز میں باپ کی طرف دیکھا۔ بتا دو، میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے؟ اترا کر بولے تھے۔ مورے سے تو نہیں ڈرتے نا آپ؟ اچھا لالا بتائیں نا، آپ نے کہاں سے لیا ڈریس اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آج کیا پہن رہا ہوں؟ دہیر خان باپ کو جواب دینے کے بعد پھر سے دمیر خان سے مخاطب ہوا۔ ایکچولی مجھے بابا نے بتایا تھا اور پھر تمہارا ڈریس دیکھ کے میں نے بھی سیم منگوا لیا، اس میں اتنی متجسس ہونے والی کیا بات ہے؟ دمیر نارمل لہجے میں گویا ہوا۔ یہ ڈریس صرف پاکستان میں مل سکتا تھا، تو پھر کیا آپ ایئرپورٹ سے سیدھے مال گئے تھے؟ دہیر خان نے جانچتی نظروں سے سوال کیا۔ یوں لگا جیسے وہ دونوں ان سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کیوں مال سے جا کر لینا تھا؟ یہ ڈریس بابا نے لے کر دیا تھا۔ دراصل میں دوپہر کے وقت ہی اسلام آباد پہنچ چکا تھا، لیکن میں نے بابا کو منع کیا تھا کہ وہ تمہیں اور مورے کو میرے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ میں تم دونوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس لیے بابا نے سیم تمہارے جیسا ڈریس مجھے فارم ہاؤس میں بھجوا دیا تھا تاکہ میں تقریب میں تیار ہو کر آؤں۔ دمیر خان نے شانے اچکا کر ریلیکس انداز میں بولتا دہیر خان کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کیا۔ واٹ؟ بابا آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ مورے اور میں شام سے پوچھ کر ہلکان ہو رہے تھے اور آپ کو سب معلوم تھا، لیکن آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ کیوں بابا؟ کہ آپ کو ہماری افسردہ حالت مزے دے رہی تھی؟ دہیر خان بے یقینی سے اسداللہ خان سے سوالات کی بوچھاڑ کرنے لگا جنہوں نے دمیر خان کی آمد ان سے چھپائی تھی۔ مجھے اس نے خود کہا تھا میرے آنے کا کسی کو نہیں بتانا، پھر میں کیا کرتا؟ میں مجبور تھا بیٹا، وہ مصنوعی بے بسی سے بولتے آخر میں ہنس دیے۔ تو اچھا کیا بابا، اگر میں پہلے آ جاتا تو تم لوگوں کو میری آمد کا پتہ چل جاتا، اتنے خوش ہوتے تب تم جتنے اب ہوئے ہو۔ دمیر خان پیار سے دہیر خان کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ جو بھی ہے، کسی کو تڑپانا، بے وجہ انتظار کی کیفیت سے دو چار کروانا غلط ہے، اور باقی بابا میں آپ کو شکایت تو مورے سے ضرور لگاؤں گا۔ دہیر خان نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے باپ کو دھمکی لگائی۔ نہیں بیٹا، یہ ظلم مت کرنا ورنہ تمہاری ماں میری باتوں پہ یقین کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ملتجئی ہوتے ہوئے باپ کو یوں بیچارگی سے دہیر خان کی منت کرتے دیکھ کر دمیر خان کا دلکش قہقہ بلند ہوا۔ دونوں باپ بیٹے کی بحث و تکرار کافی دیر تک جاری تھی، جبکہ دمیر خان مسکراتے ہوئے ان دونوں کو چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، اب آرام کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دمیر خان نے سب سے پہلے شاور لیا تھا۔ وہ گرے ٹراؤزر شرٹ پہنے واش روم سے باہر نکلا، اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے کے بعد بیڈ کی جانب بڑھا، سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا والیٹ اٹھا کر اس میں سے ایک چھوٹے سائز کی تصویر نکالے، پیچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اور ہاتھ میں پکڑی تصویر پہ مسکراتے ہوئے نگاہیں جما لیں۔ وہ بڑی فرصت سے چھوٹی سی تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس پہ نظر آتے عکس کو حفظ کر رہا تھا۔ عکس کسی صنف نازک کا تھا جس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ جتنے دل جمی سے اس عکس کو دیکھ رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام روز فرصت سے کرتا ہے، اور جسے سونے سے پہلے اس عکس کو ایک بار حفظ کرتا دمیر خان کے لیے ضروری ہے۔ تم اب کیسی دکھتی ہوں گی؟ کتنی بدل گئی ہوں گی تم، یا ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی، معصوم سی، پیاری سی؟ خیر جیسی بھی ہو، صبح تم سے مل کے پتہ چل جائے گا۔ دمیر خان تصویر میں نظر آتے عکس سے سوال کرتا سوچوں میں اس کی صورت بنانے لگا۔ آنکھیں، دل اور دماغ سب اس نیلی آنکھوں والی پری کو سوچنے لگ گئے تھے۔ نہ جانے کب اس عکس میں کھوئے دمیر خان کو نیند آ گئی، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ تصویر اب اس کے سینے پہ پڑی تھی
اور ضمیر خان گہری سانس بھرتا اب نیند میں اس عکس کو سپنے میں دیکھنے لگا، اور اس بات کا ثبوت ضمیر خان کا نیند میں مسکراتا چہرہ تھا۔ اف، کیا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی، جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ انزش بزدار اپنی سفید کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ایک نظر ڈالتی جھنجھلاتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی، جو گاڑی سے باہر نکل کر اس کا ہڈ اوپن کیے انجن چیک کر رہا تھا، بیٹری کے تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میم، مجھے لگتا ہے کہ بیٹری میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ڈرائیور ہڈ نیچے کرتے ہوئے جواب دیتا واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آدھا گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچھا، تم اس کو چھوڑو اور باہر کوئی ٹیکسی دیکھو، میں بھی ٹیکسی پہ چلی جاتی ہوں، تم بعد میں اس کو ٹھیک کروا کر مجھے پک کر لینا۔ انزش بزدار ڈرائیور کو حکم دیتی چلی گئی۔ ابھی وہ آگے بڑھی تھی کہ سامنے سے آتی ایک سیاہ کار اس کی گاڑی کے قریب آ کر رکی۔ آگے بڑھتے انزش بزدار کے پاؤں رکے تھے۔ اس نے جانچتی نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر نگاہ بدل کر چہرے کے تاثرات سنجیدہ کر لیے۔ سامنے کھڑی گاڑی سے ایک وجیہہ نوجوان باہر نکلا تھا۔ وہ اس وقت پسٹل بلیو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کے ساتھ انتہائی جاذب نظر اور جسمانی مضبوط خند و خال سے باروب شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ہائی مس انزش، واٹ ہیپنڈ، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس نوجوان نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے آگے بڑھ کر نہایت احترام سے انزش بزدار کو مخاطب کیا، جو اس وقت کنفیوز سی کھڑی ٹیکسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ یا ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ انزش ایک ترچھی نگاہ رحیم خان پر ڈالتے مختصر انداز میں بولی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بار آپ کی گاڑی چیک کر سکتا ہوں؟ رحیم خان نے سنجیدگی سے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیونکہ وہ ڈرائیور کو گاڑی کا ہڈ کھولتے دیکھ کر اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور یہ مغرور شہزادی اب کسی دوسرے ذریعے سے آفس تک پہنچنا چاہتی ہے، لیکن سیدھے منہ بتائے گی نہیں کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کو راہگیروں سے مدد لینا یا مخاطب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ نہیں ہو رہی تو آپ سے کیا خاک ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو گاڑی کا انجن چیک کرنے کا شوق ہو رہا ہے تو اپنے میکینکی کے جوہر دکھا لیں۔ انزش بزدار اپنے سینے پہ دونوں بازو باندھتی طنزیہ بولی، نہیں، اگر آپ کو میری میکینکی پہ شک ہے تو میں نہیں دیکھتا، آپ ٹیکسی کا انتظار کریں اور میں آفس جا کر اپنی پریزنٹیشن دیتا ہوں۔ نہ آپ کی گاڑی ٹھیک ہوگی، نہ ہی اس ایریا میں آپ کو کوئی ٹیکسی ملے گی، تو نتیجتاً آپ میٹنگ میں نہیں پہنچ پائیں گی، اور اس کا فائدہ مجھے ہوگا، کیونکہ میں بلا مقابلہ شاہ کمپنی کا نیا پروجیکٹ لے اڑوں گا۔ رحیم خان اپنی کرسٹل گرے آنکھیں گھما کر پر اعتمادی سے بولتا ہمیشہ کی طرح انزش بزدار کو اندر تک تپا گیا۔ آپ کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ میں پہلے ہی اپنے لیٹ پہنچنے کا ان کو انفارم کر چکی ہوں، اور اگر میں آج وقت پر نہ پہنچی تو میٹنگ کینسل ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک طرفہ طور پر پروجیکٹ کبھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، آپ نے پہلے کبھی وہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ آپ صرف ہوائی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ انزش کے ماتھے پر بل پڑے، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولتی رحیم خان کو اس کی عادت سے آگاہ کرنے لگی۔ یہ آدمی کیوں ہمیشہ اسے تپاتا تھا؟ انزش بزدار نے کلکس کر پوچھا۔ رحیم خان ہمیشہ اس کو تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، لیکن عملی طور پر اس نے وہ سب کچھ سر انجام نہ دیا جو وہ کہتا تھا۔ وہ دونوں کئی بار کاروباری معاملات کی وجہ سے مختلف میٹنگز اور بزنس پارٹیز میں ملتے رہتے تھے۔ انزش کسی بھی جگہ پر اس کی موجودگی کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو ایک کاروباری آدمی تھا، اور ہر جگہ اس کا انزش بزدار سے پہلے ہونا عام سی بات تھی۔ البتہ رحیم خان آفریدی کے لیے انزش کی موجودگی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بزنس پارٹنر صرف انزش کی وجہ سے ہی اٹینڈ کرتا تھا تو یہ غلط نہیں ہوں گی۔ رحیم خان بار کزنی کے دل کو اچھی لگتی تھی، انا پرست اور مغرور شہزادی، ورنہ وہ سنجیدہ شخصیت کا مالک کسی صنف نازک سے بغیر ضرورت کے متعاقب نہیں ہوتا تھا۔ صرف انزش بزدار ہی ایسی لڑکی تھی جس سے بات کرنے کے لیے وہ فضول بول جایا کرتا تھا اور اپنی شخصیت کے برعکس حرکتیں بھی کر جاتا تھا۔ ہارڈ پلے۔ رحیم خان اس کی چالاکیاں سنتا مدھم آواز میں بولتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اٹس ناٹ ہارڈ پلے، اٹس اسمارٹ پلے۔ انزش بزدار اس کی بھربھراہٹ سنتی آئی برو جھکا کر بولی، یہ تو ٹھیک نہیں ہونے والی۔ رحیم خان بیٹری کے تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے مزید اس کی 2 تاروں کو پکڑ کر انجن کے ساتھ اس کا کنیکشن کاٹ گیا۔ پہلے صرف نیچے کی طرف ایک تار ڈبل کراس کی وجہ سے جل گئی تھی، اور اس کا انجن اسے کنیکشن کٹ گیا، جس کے باعث گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کو شاید کبھی دکھی نہیں، اس لیے وہ جوڑ نہیں پایا، لیکن رحیم خان نے دیکھ لی تھی، اور اس نے جوڑنے کی بجائے ایک کمینی سی مسکراہٹ چہرے پر ڈالے ان تاروں کو مزید کنیکشن کاٹ دیا تاکہ انزش بزدار کو آج ہر صورت میں ساتھ میں گاڑی میں سوار ہونے پر آمادہ کر سکے۔ کیوں نہیں ہوگی سٹارٹ، زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ انزش بزدار پریشانی سے بولی تھی۔
اب تو واقعی میں دور دور تک کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر میں بھی دوسری گاڑی اس وقت موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ عامر بزدار اپنی کسی دوست سے ملنے کے لیے نکل گئے تھے، ورنہ وہ گھر سے دوسری گاڑی منگوا لیتی اور ٹائم سے میٹنگ اٹینڈ کر لیتی۔ اس کے انجن میں کوئی خرابی بن گئی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں میکینک کو کال کر دیتا ہوں، ڈرائیور ٹھیک کروا کے اس کو واپس لے جائے گا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں جہاں آپ نے جانا ہے۔ رحیم خان گاڑی کا ہوڈ نیچے کرتا معصوم شکل بنا کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا تھا، اور میں آپ کی گاڑی میں کیوں بیٹھوں گی؟ انزش بزدار کو اس کی آفر ٹھٹکی تھی، کیونکہ آپ کی گاڑی کا انجن بیٹھ گیا ہے، آپ کو ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اور یہاں پہ آپ کو میری گاڑی کے سوا آفس پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ملے گا، تو اس لیے انزش بزدار میری گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں۔ انزش کو اس کی گاڑی کی حالیہ صورت سے آگاہ کرنے کے بعد رحیم نے آخری لفظ پشتو میں دہرائے تو وہ الجھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ پشتو زبان بولنا یا سمجھنا بالکل نہیں جانتی تھی۔ ضمیر اور دائر بھی اگر اکثر کبھی پشتو بولتے تو وہ ناپ سمجھی میں اور خفگی سے انہیں دیکھ کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی، اور پھر وہ جان بوجھ کر آپس میں پشتو زبان میں بات کرتے تھے تاکہ انزش تنگ ہو اور وہ ہوتی تھی۔ یہ آخر کیا کہا آپ نے؟ انزش نے متجسس ہو کر اس کے آخری الفاظ کا مطلب جاننا چاہا جو اسے اپنی زبان میں بولے تھے۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھیں، رحیم گڑبڑا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سادگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل اس کی زبان سے ناواقف ہے، جبکہ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے گھور کر اپنے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کو ٹھیک کروا کر مجھے 1 گھنٹے بعد پک کر لینا۔ انزش اپنے ڈرائیور کو حکم دے کر احسان کرنے والے انداز میں رحیم خان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے آفس ہر حال میں پہنچنا تھا، اور اس وقت اس کے پاس رحیم خان کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے بنا کچھ بولے اس کی آفر قبول کر لی۔ مس انزش، کیا آپ کے پاس ٹشو ہے؟ وہ ایکچولی میرے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں۔ رحیم خان پیاری سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے گاڑی کا دروازہ کھولتی انزش کو روک کر پوچھنے لگا۔ انزش نے اس کے دونوں ہاتھوں پر گریس دیکھ لی، بلا جھجک اپنے بیگ سے ایک ٹشو نکال کر دے دیا، کیونکہ اس کے ہاتھ اس کی گاڑی کے انجن کو دیکھنے کی وجہ سے گندے ہوئے تھے۔ رحیم خان نے ایک انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ٹشو پکڑتا اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، جبکہ انزش بزدار نے سر کو خم دے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سوار ہوتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس کا دیا ہوا ٹشو اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتا، دوسری جیب سے اپنا ٹشو نکال کر ہاتھ سے گریس صاف کر دیا۔ رحیم کی حرکت ڈرائیور نوٹ کر چکا تھا۔ وہ چہرے پہ الجھن لیے اس انسان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو اب وہی ٹشو واپس نکال کر اپنے کوٹ کی انٹر جیب میں ڈال گیا۔ چہرے پہ ایک فتح مندی کی مسکراہٹ تھی، کرسٹل گرے آنکھیں خوشی سے 7 رنگوں میں ڈھل کر قوس قزح کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ پہلی چیز اس کے پاس انزش بزدار کی آئی تھی، اس ٹشو پر انزش کے ہاتھوں کا لمس تھا، اس کی مخصوص خوشبو تھی۔ یہ صرف ٹشو نہیں بلکہ ایک قیمتی خزانہ تھا جو رحیم خان کے ہاتھ لگا تھا، اور یہ ٹشو رحیم خان کبھی استعمال نہیں کرنے والا تھا۔ یہ تو سننا تھا کہ من پسند شخص کی ذات کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن من پسند شخص کی دی گئی بے جان چیز بھی اچھی لگتی ہے، یہ آج دیکھ لیا۔ محبت کی ہے کبھی؟ رحیم نے تحرزدہ ڈرائیور سے استفسار کیا جو ہونک بنا سا دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور کو یہ پٹھان خاصا سر پھرا لگ رہا تھا۔ نہیں، ڈرائیور نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ پھر کھڑے رہو، حیران۔ اس نے ڈرائیور کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر خان، اگر آج کی تاریخ میں آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں تو گاڑی میں آنے کی زحمت بھی کر لیجیے، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انزش بزدار گاڑی سے سر نکالے جبڑے بھینچ کر غصے سے بولی تھی۔ وہ گاڑی میں کب سے انتظار کر رہی تھی اور رحیم خان کے ہاتھ صاف ہو کر نہیں دے رہے تھے۔ جی بس ہو گیا، وہ اس کی آواز پہ چونکتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ خان صاحب، میں حیران ہی ٹھیک ہوں۔ ڈرائیور نے رحیم خان کی بوکھلائی حالت دیکھ کر ہنگ لگائی اور اس کے سابقہ کی گئی بات کا جواب دیا، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ محبت اتنی بھی اچھی چیز نہیں جتنی سننے میں لگتی ہے۔ سمجھدار ہو پھر تم تو۔ رحیم خان جواب دیتا دلکشی سے مسکراتا گاڑی میں سوار ہوا اور اسٹارٹ کرنے لگا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں باہر؟ انزش بزدار نے فون سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے سرسری انداز میں رحیم خان سے سوال کیا۔ محبت کی، رحیم خان نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ بیک ویور میں اس کا چہرے کے بدلتے تاثرات بغور ملاحظہ کیے تھے جو محبت کا نام سن کر بدلے تھے۔ انزش بزدار کے سنجیدہ چہرے پر یکدم مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ فون پہ نظریں جماتے اپنے آگے کے جھولتے بالوں کو ایک انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے کر گئی، البتہ چہرے پہ مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رحیم خان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ چلو ایک بات تو اچھی ہے کہ لڑکی محبت لفظ کو جانتی ہے۔ رحیم خان نے اسے نظریں ہٹاتا خوشی سے دماغ میں سوچنے لگا، اس بات سے انجان کہ وہ نہ صرف محبت کے لفظ سے واقف ہے بلکہ اس کا مطلب اور تلفظ بھی یاد کیے بیٹھی ہے۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ انزش نے دماغ میں ضمیر خان کو سوچتے ہوئے اچانک اس سے سوال کیا۔ وہ بے دہانی میں سوال کر گئی تھی، ورنہ وہ کسی سے بنا کام کے زیادہ مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ جی ہوئی ہے، پہلی نظر میں ہوئی تھی اور اب تو بے انتہا ہو گئی ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں مرض بڑھتا جا رہا ہے، رحیم خان بوجھل لہجے میں بولا تھا۔
نہ جانے انداز بتانے والا تھا، اظہار کا تھا یا اقرار کا تھا۔ پھر تو مرض کا علاج کریں ورنہ یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ انزش بزدار اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی مفید مشورے سے نوازنے لگی۔ اور میرے اللہ مجھ پر رحم کرے۔ اس کا فکر ماندہ جواب سن کر وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے آہستگی سے اللہ سے مخاطب ہوا، کیونکہ مرض تو واقعی جان لیوا تھا۔ ڈھنگ سے اردو میں جواب نہیں دے سکتے آپ؟ اسے پھر سے پشتو بولتے دیکھ کر انزش بگڑتے موڈ کے ساتھ بیزاری سے بولی۔ اوپس، علاج بہت مہنگا ہے، میرے دل کا طبیب میرے اوقات سے باہر ہے۔ اس کی کوفت بھرے لہجے میں رائم خان باہر گٹی سے ہوش میں آ کر مصنوعی افسردگی سے ناک سے کوڑ کر اس کی سابقہ بات کا جواب دیا۔ انزش کو اس کے جواب اور انداز پہ نہ چاہ کر بھی ہنسی آئی، مگر وہ کمال مہارت سے ضبط کر گئی۔ شاید میں اس کے قابل نہیں ہوں، آپ دعا کریں کہ میں اس کے قابل ہو جاؤں۔ وہ اب رنجیدہ سے مزید بولتے ہوئے انزش سے دعا کی گزارش کرنے لگا۔ طبیب، مطلوب، محبوب۔ انزش بزدار نے تشویشی سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ جی، دل کا طبیب محبوب ہوتا ہے اور میرا طبیب ابھی میری پہنچ سے دور ہے۔ کوئی موضع ہی ہوگا جو وہ مجھے میسر آ جائے۔ اگر موضع کی صورت میں وہ مجھے میسر آ گئی تو میں اسے قدرت کا عجوبہ سمجھ کے اس پہ ہر پل اپنی محبت نچھاور کروں گا۔ میں اس موضع کی تکمیل کو محبت کے پھولوں سے سین چکا، اتنی محبت دوں گا کہ اسے میری محبت کی مٹھاس اور رنگینی کے آگے ساری دنیا کی لذتیں رونقیں پھیکی لگیں گی۔ میں ہر پل اس وقت کا انتظار کرتا ہوں جب میرا خدا مجھ پہ مہربان ہوگا اور مجھے موضع کی صورت میں اس کا ساتھ نصیب کرے گا، محرم بنا کر۔ رحیم خان غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بولا۔ گاڑی کی سپیڈ حد درجے آہستہ ہو گئی تھی، کارواں تھم گئے تھے، ہوائیں رک گئی تھی۔ سڑک کے کنارے جھولتے درخت کے پتوں نے احتراماً جھک کر محبت کو بیان کرنے والے رحیم خان کے سچے جذبوں کو سراہا تھا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو محرم بن کر ہی مل جائیں گی۔ اگر محبتیں سچی ہوں تو قدرت کو موضع کرنے پڑتے ہیں۔ سچی محبتیں اکثر اپنے خلاف فیصلوں اور تقدیروں سے لڑ جاتی ہیں۔ انزش بزدار جو اس سے سوال پوچھ کے فون پر مصروف ہو گئی تھی، رحیم کا جواب سنتے ہی اس کی فون پر چلتی انگلیاں رکی تھیں اور وہ بے اختیار اس کی محبت کی تکمیل کے لیے دعا کر گئی، کیونکہ وہ خود بھی تو اس جذبے سے دوچار تھی۔ پھر سے بولیں، رحیم خان نے سے اپنے الفاظ دہرانے کی فرمائش کی۔ کیا بولوں؟ انزش بزدار نے نافہمی سے پوچھا۔ جو ابھی بولا تھا، رحیم خان نے حوالہ دیا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گی محرم بن کر، انزش نے عام سے لہجے میں دہرایا۔ پھر سے بولیں۔ رحیم خان کا لہجہ اب کی بار التجائیہ ہوا۔ انزش بزدار نے اس کی گزارش سنتے ہی کڑی نظروں سے دیکھا۔ پلیز، رحیم خان نے مزید ملتجی ہوا۔ اوکے فائن، انشاءاللہ وہ آپ کو محرم بن کر مل جائیں گی، انزش نے ٹھنڈی سانس ہوا میں منتشر کرتے ہوئے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ آمین، رحیم خان ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اونچی آواز میں پورے امیدی سے گویا ہوا۔ آپ فضول باتوں کے علاوہ گہری باتیں بھی کرتے ہیں، یا مجھے آج معلوم ہوا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد پروجیکٹ کی ڈیل اپنی کمپنی کے ساتھ فائل کر کے میں آپ کی چلتی زبان کو تالو سے چپکانے والی ہوں۔ انزش بزدار اپنی گردن اونچی کیے ٹانگ پہ ٹانگ جماتی ایک ادا سے بولی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کر بولی تھی، لیکن بے عزتی رحیم خان کو قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ کیا یہ طنز تھا، تعریف تھی یا پھر بے عزتی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اور اس کی بات سننے کے بعد رحیم خان مزید کوئی سوال کرنے سے خود کو پرہیز کرتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ مشکل سے اس نے پہلی دفعہ اتنی بات کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی جواب اسے آئندہ اتنی گفتگو سے بھی محروم کرے۔ خیر، آج کا دن رحیم خان کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا۔ نہ صرف اس سے ملاقات ہوئی تھی بلکہ اس مغرور شہزادی سے اس کی گاڑی کو اور اسے مخاطب کرنے کا شرف بھی بخشا تھا، اور اتنی سی بات اس کا دن بنا گئی تھی۔ رحیم خان چور نظروں سے سارا راستہ انزش کو دیکھتا آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ پانا چاہتا تھا، محرم بن کر، شریک حیات بنا کر۔ میٹنگ روم میں تمام افراد جمع تھے۔ کانفرنس ٹیبل پر ہر نشست کے آگے کوئی کافی اور پانی کی بوٹلز موجود تھیں۔ انزش اور رحیم نے بھی روم میں انٹر ہوتے ہی سب کو سلام کرتے ہوئے اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ وہ انزش کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے دوسری سائڈ بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سب کے آنے کے بعد سیکرٹری نے کاظم شاہ کو آنے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی کاظم شاہ اپنے آفس روم سے نکلتا، ٹائی درست کرتا ہوا اور میٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ چال میں ازلی رعب اور بے نیازی تھی۔ وہ اس وقت رائل بلو سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جلد سیٹ کیے، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی سر کو خم دے کر اشارے سے سب کو سلام کرتا سربراہی سیٹ سنبھالنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد تمام کلائنٹس کی باری باری پروجیکٹر اسکرین پہ ان کی پریزنٹیشن دیکھنے لگا۔ وہ جھولتی چیئر پر بیٹھا کسی اسکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی کلائنٹس کے دلائل سنتا جو وہ پروجیکٹ پانے کے لیے اسے قائل کرتے۔ انزش اور رحیم اس کے ساتھ پہلے نشست کی لائن میں تھے۔ اب باری رحیم خان کی تھی۔ اس نے اپنی پریزنٹیشن دینے کے بعد انزش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے میٹھے میٹھے اپنی ساری پریزنٹیشن اور اس کے اہم پوائنٹس کاظم شاہ کے سامنے رکھ گئی۔ اس نے اس پروجیکٹ کو پانے کے لیے کوئی چکنی چپڑی باتوں کا سہارا نہیں لیا تھا، کوئی ایسا پوائنٹ اندر شامل نہیں کیا تھا جو اس کی کمپنی
پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بہت صاف گوئی سے اور اپنی قابلیت پر ایمانداری کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لینے کے لیے چند اہم پوائنٹ سامنے رکھے تھے، جس پہ پورا اترنا اور انہیں مکمل کرنے کی ذمہ داری انزش بزدار نے اپنی زبان اور کام دونوں سے دی تھی۔ کاظم شاہ اس کی پورے اعتمادی اور پروفیشنل انداز سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے انزش بزدار کی قابلیت کا سن رکھا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ سب کی پریزنٹیشن ہونے کے بعد کاظم شاہ 5 منٹ کا وقفہ میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ سب کلائنٹ دھڑکتے دل سے سید کاظم شاہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے، سوائے رحیم خان اور انزش بزدار کے۔ رحیم خان کو یہ پروجیکٹ چاہیے ہی نہیں تھا، وہ تو بس انزش بزدار کی وجہ سے میٹنگ میں شامل ہوا تھا۔ رحیم خان کا شاہ کی کمپنی کے ساتھ آلریڈی 2 پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا۔ انزش پرسکون ہوتے ہوئے پیچھے چیئر کے ساتھ پش لگائے فون کی اسکرین پر ٹائم دیکھنے لگی۔ آج ظہیر خان کی مہندی تھی اور اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا تاکہ وقت پر پہنچ کر ضمیر خان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کر سکے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد کاظم شاہ پھر سے میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ سب کلائنٹس متجسس ہو کر آگے ہوئے تھے۔ کاظم شاہ گلا کھنگارتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ ہماری کمپنی یہ پروجیکٹ بزدار کمپنی کو دیتی ہے کیونکہ مس انزش بزدار کے پوائنٹس ویلڈ تھے اور ہماری کمپنی کے لیے ان سے اچھا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا۔ کاظم شاہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے تمام کلائنٹس کی زبان کو تالو سے چپکا گیا، سوائے رحیم اور انزش کے۔ کاظم شاہ کی بات سنتے ہی انزش بزدار کے ہونٹوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ ایک ادا سے رحیم خان کو دیکھتی ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی، جبکہ باقی کے تمام کلائنٹس مایوسی سے میٹنگ روم سے نکلتے بنے۔ البتہ انزش بزدار کو زہریلی نظروں سے ایک بار ضرور دیکھا تھا، جو ہر بار ان کی قابلیت کو مات دے جاتی تھی۔ کانگریچولیشن مسز انزش۔ رحیم خان نے خوشی سے جذبات میں بہتے ہوئے اپنے ہاتھ مسافے کے لیے انزش بزدار کی طرف بڑھائے۔ اتنی خوشی تو رحیم خان اپنے لیے نہیں ہوتی جتنی خوشی انزش بزدار کو یہ پروجیکٹ ملنے پر ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائے اس کے جواب کے لیے کھڑا تھا، جبکہ کاظم شاہ حیرانگی سے منہ کھولے رحیم خان کی بےتکلف دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ایسا تو نہ تھا۔ شکریہ مسٹر خان، انزش بزدار نے اپنی فائل ٹیبل پہ گھسیٹ کر اٹھاتے ہوئے بنا ہاتھ ملائے ایک کڑی نگاہ رحیم خان پر ڈال کر جواب دیا۔ آپ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگے گا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کافی اچھا رہے گا۔ اس پروجیکٹ کے فائدہ دونوں پارٹنرز کو برابر ہوگا۔ میں اس پروجیکٹ کو کامیاب کروں گی۔ انزش اب کاظم شاہ کی طرف متوجہ ہو کر رسمی کلمات کہتی اپنی چیزیں اٹھائے فاتح ہو کر میٹنگ روم سے نکل گئی۔ رحیم خان کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی کر کے چلی گئی اور رحیم خان ہکا پکا تماشا دیکھتا رہ گیا۔ چلی گئی ہے وہ؟ کاظم شاہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر سنجیدگی سے اسے حقیقی دنیا میں پٹکا، جو ہونک بنا میٹنگ روم خارجی دروازہ دیکھ رہا تھا، جہاں سے انزش بزدار بے نیازی سے نکل کر گئی تھی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ کاظم شاہ نے ایبرو جھکا کر تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا، بس بے اختیاری میں ہو گیا۔ رحیم خان منہ پھلا کر شرمندگی سے گویا ہوا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تیری تازہ سیکھی ہوئی بےغیرتی لگ رہی ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ کاظم شاہ کو یوں اس کا ڈائریکٹ انزش کی طرف ہاتھ بڑھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور رحیم خان ایسا تھا بھی نہیں۔ یہ کام اس نے اپنی شخصیت کے برعکس کیا تھا۔ ہاں، کاروباری سلسلے میں ان کا واسطہ روز خواتین سے پڑتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے وقار اور شریعت کے خلاف جا کر یوں کسی نامحرم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، جیسے آج اس نے بے ساختی سے بڑھایا تھا۔ سیکھی کہیں سے نہیں ہے، دل کے گستاخیاں ہیں، اور کم وقت دل دماغ کی کہاں سنتا ہے، صحیح غلط اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بس بے وقوفیاں کرتا جاتا ہے۔ رحیم خان دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھتا، ٹھنڈی آہ بھر کر ہوئے لہجے میں بولا، خیر اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے۔ کاظم شاہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر سچے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ اسے کسی کی پرسنل باتوں میں گھسنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے کچھ بھی مزید رحیم خان سے پوچھنے کے بجائے بات کو ختم کر دیا۔ دل کو ہدایت نہ دے، اللہ تعالیٰ اس دل کو منتخب پسند انسان دے۔ رحیم خان مدھم آواز میں بولا، اچھا چھوڑو یہ سب، آج تو گڑیا کی مہندی ہے، تو یوں یہاں کیا کر رہا ہے؟ شادی کی تیاریاں دیکھنے کے بجائے تجھے آج میٹنگ کی پڑی ہوئی تھی۔ کاظم شاہ سنجیدگی سے بولتا اس کی لاپرواہی پہ چوٹ کرنے لگا۔ میٹنگ بھی تو خاص تھی، اور ویسے بھی مہندی کا فنکشن رات کو ہے، اور میں کوئی بہانہ نہیں سن رہا۔ بھابھی اور بچوں کو لے کر تو نے شام سے پہلے ہمارے گھر پہنچ جانا ہے۔ رحیم خان اب حکمیہ اور باروب انداز میں اسے گھوری سے نواز رہا تھا۔ وعدہ نہیں کرتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا آنے کی۔ ضمیر بھی بہت اصرار کر چکا ہے، لیکن یار بچوں کے ساتھ مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ کہیں نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، بس آفس سے گھر اور گھر سے آفس کے ہو کر رہ گئے۔ کاظم شاہ پیچھے چیئر پہ پشت ٹیک لگاتا اپنی مصروفیت کے بارے میں بتانے لگا۔ آفس سے گھر جانے کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی کاظم شاہ سے دور نہیں ہوتی تھی، مطلب شام کے بعد کاظم شاہ کا منت کے بغیر گھر سے نکلنا ممنوع تھا۔
کافی دیر تک وہ باتوں میں مصروف رہے تھے۔ رائم پچھلے 2 سالوں سے کاظم شاہ کے دوستوں کی لسٹ میں ایک کاروباری میٹنگ کے ذریعے شامل ہوا تھا، جبکہ دمیر سے دوستی کاظم شاہ کی بہت پرانی ہے۔ جب وہ آسٹریلیا گیا تھا تب اس نے دمیر خان کے ساتھ ہی کاروباری تعلقات بڑھائے تھے اور دوستی کا بہت خوبصورت رشتہ وہیں آسٹریلیا سے پروان چڑھا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، کیا چل رہا ہے؟ کہاں تک پہنچی مہندی کے فنکشن کی تیاریاں؟ انزش بزدار لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں چہک کر استفسار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے ذرا ہٹ کے خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم آ گئیں۔ ہمیں مہرو لوگوں کی طرف جانا ہے۔ مہندی اور فنکشن شگن وغیرہ کا سامان لے کر انیسہ خان بانجی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی ریلیکس ہوئی، ورنہ صبح سے وہ ساری تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں اور سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ اوکے چلے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ میں آ گئی ہوں نا، میں سب چیزیں دیکھ لیتی ہوں، آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ انزش صوفے پہ بیٹھتے ہی اپنائیت بھرے احساس میں بولی۔ خیریت تو ہے؟ آج تم کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہو۔ انزش کے چہرے پہ بکھری گہری مسکراہٹ دیکھ کر انیسہ خان خود کو سوال کرنے سے نہ روک پائی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ فضول بولنا اور بلا وجہ مسکرانا اس کے مزاج میں شامل نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش طبیعت کی مالک تھی یا وہ ہنسمکھ نہیں تھی، وہ زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ صرف اپنے دل کے قریب لوگوں کے ساتھ رہتی ہوئی ہنستی مسکراتی تھی، یا جو اس کے دل میں رہتے تھے ان کی موجودگی میں اسے خوش کر دیتی۔ بھائی خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آخر کو اس کے چھوٹے کزن کی شادی جو ہو رہی ہے۔ دہیر خان جو کہ غالباً ابھی سو کے اٹھا تھا، اپنے بے ترتیب بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر انیسہ خان کی طرف بڑھ کر جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں تمہاری شادی کی خوشی تو ہے، لیکن ایک اور بات کی بھی خوشی ہے جو شاید تمہاری شادی کی خوشی سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ انزش بزدار ایکسائٹڈ انداز میں بولی تھی۔ کیسی بات؟ انیسہ اور دہیر خان دونوں نے نافہمی سے استفسار کیا۔ آج میں نے کروڑوں کی ڈیل طے کی ہے شاہ کمپنی کے ساتھ، ایک بڑا پروجیکٹ حاصل کیا ہے۔ انزش بزدار فخری انداز میں بولی تھی۔ مطلب کہ کاظم لیلا کی کمپنی کے ساتھ؟ دہیر خان نے شاہ کمپنی کا نام سنتے ہی آئیبرو جھکا کر وضاحت چاہی۔ بس انہی کی کمپنی کے ساتھ؟ انزش بزدار نے دھیمے لہجے میں تصدیق کی۔ پھر تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کامیابی سے نوازے۔ انزش کی کامیابی پہ انیسہ خان کی گردن فخر سے مزید بلند ہوئی تھی۔ آمین، انزش بزدار نے پراعتمادی سے جواب دیا۔ خالہ جان، ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے مہرو کے گھر مائیوں کا سامان دینے؟ انزش بزدار نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ میں لے کر جاؤں گا، دہیر خان اور انیسہ خان کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ انزش کی بات سنتے فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جی نہیں، آپ کا وہاں جانا اور مہرو سے ملنا ممنوع ہے۔ انیسہ خان اس کو گردن سے پکڑ کر پھر سے اس کی سر اپنی گود میں رکھتی مزے سے بولی۔ یہ ذاتی ہے ویسے، مجھ غریب کے ساتھ تقریباً 24 گھنٹوں سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ دہیر خان افسردگی سے منہ پھلا کر بولا تھا۔ کل شام سے مہر خان نے اسے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کے میسج کا رپلائی کرنا تو دور، میڈم نے میسج سین بھی نہیں کیے۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے۔ رخصتی سے پہلے دولہا دلہن ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے اور نہ بات کر سکتے ہیں۔ انیسہ خان ہلکے پھلکے انداز میں اسے تنگ کرتی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ مورے، یہ ساری پرانی دقیانوسی باتیں ہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ آج کے زمانے میں کوئی پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ ایوان آج کل کے دولہا دلہن تو رخصتی سے پہلے ملنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ دہیر خان پھر سے سر ماں کی گود میں سے ہٹاتا مایوسی سے بولا۔ آف کورس ہوتے ہوں گے لوگ جو رسم و رواج کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے، اور یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، ہماری رسومات ہیں۔ انیسہ خان سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مطلب آپ اپنے بیٹے کو شادی سے پہلے اس کی منکوحہ سے ایک دفعہ بھی ملنے نہیں دیں گی؟ دہیر خان معصومیت سے منہ لٹکا کے بولا۔ ہاں بالکل بھی نہیں ملنے دوں گی، جتنا ملنا تھا مل لیا۔ انیسہ خان اپنی ہنسی دباتے ہوئے فوراً انکار کر گئی۔ انزش ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مورے، ماں بنے ساس نہ بنے، دہیر خان نے ناک سکڑتے ہوئے دہائی دی۔ وہ جان بوجھ کے ماں کو چھیڑ رہا تھا۔ مہر سے ملنے کا اس کا دل تو بہت تھا، لیکن وہ بڑوں کی مرضی اور ہدایت کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ پھر مہرو کے گھر والوں نے بھی اپنی بیٹی کو مائیں بٹھانے کے بعد کون سا دہیر خان سے ملنے دینا تھا؟ تم بھی سعادت مند بیٹے بنو، ٹھرکی نہ بنو۔ انزش بزدار نے ایک دلکش ہنسی کے ساتھ بولتے ہوئے دہیر خان کو مزے سے جواب دیا۔ ٹھرکی نہیں ہوں میں، شوہر ہوں اس کا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کون ٹھڑک کرتا ہے؟ دہیر خان نے آنکھ پھیلا کر انزش بزدار کو ٹوک دیا۔ رخصتی سے پہلے ہی ٹھرک ہوتا ہے بیٹا۔ انزش بزدار بھی اسی کے انداز میں مزید بولتی سے چھیڑنے لگی۔ دمیر کہاں جا رہے ہو؟ دمیر خان اجرت میں ہونے کے باعث لاؤنج میں بیٹھے تینوں مکینوں کو اگنور کرتا بنا سلام کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اچانک انیسہ خان کی اس پر نظر گئی تو انہوں نے اسے ٹوک لیا۔ مورے، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ دوپہر کے 2 بج گئے اور میں سوتا رہ گیا، اتنے ضروری کام کرنے تھے میں نے۔ دمیر خان 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر سنجیدگی سے ماں کو مخاطب ہوا۔ کون سے کام کرنے ہیں؟ شادی کے سب انتظامات مکمل ہیں، تم یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انیسہ خان نرمی سے اس کو اپنے پاس بلانے لگی، جبکہ انزش کے لب
तमीर खान को देखते ही एक अजीब और पुरकशिश मुस्कान में ढले थे। दिल ज़ोर से धड़का। नहीं मोरे, मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। तमीर खान अपनी कलाई पे बंधी वॉच की तरफ देखता वक्त की किल्लत का हवाला देने लगा। इसका मूड इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जाना कहाँ है जो इतनी जल्दी मचाई हुई है? फूफो की तरफ जाना है। वो कल भी नहीं आई थी और किसी ने उनके आने की खबर भी लेना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए आज मैं खुद उनको अपने साथ लेकर आऊँगा। तमीर खान सपाट लहजे में बोलता नुसरत खान को तिलमिलाने में मजबूर कर गया। नुसरत खान का जिक्र होते ही इनके चेहरे के नकूश तने थे। तो बेटा, वो शायद कल ना आना चाहती हूँ, आज आ जाएंगी, तुम कहीं नहीं जा रहे। हमने थोड़ी देर बाद मेहरू के घर जाना है माइयों का सामान लेकर। अनीसा खान अपने नकूश के साथ हुक्मी अंदाज में बोली। लाला, मैं पप्पो को ले आता हूँ और आप मोरे के साथ चले जाएं। दाहिर खान ने मुफाहमती अंदाज में मुदाखलत की। अगर तुम में अकल होती तो कल ही इनकी गैर मौजूदगी को महसूस करके अब तक उनको लेकर भी आ चुके होते, लेकिन तुम्हारी तो नींद भी अभी ठीक से पूरी नहीं हुई, तो तुम क्या खाक अपनों का ख्याल रखोगे? तमीर खान सर झटक कर पेचीदा लहजे में जवाब देता। मज़ीद कोई भी बहस किए बिना तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए लाउंज अबूर कर गया। दुनिया बदल गई, लेकिन इस लड़के का फुप्पो के लिए प्यार ना बदला। पता नहीं क्या जादू किया था मेरे बेटे पे, जो पाकिस्तान आते ही हर बार इनकी तरफ दौड़ा चला जाता है। अनीसा खान खफगी से बोलती उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं। इनका तमीर खान का यूँ नुसरत खान को खुद की बात पर अहमियत देना एक आंख नहीं भाया था, इसलिए वो नाराज़गी का इजहार करते जगह छोड़कर चली गई थी। जबकि दाहिर खान का चेहरा पशेमानी से दो चार था और अंजिश उलझन का शिकार वहीं सोफे पर मुंजमद थी। तमीर खान ने एक दफ़ा फिर इसे मुखातिब नहीं किया। क्या इसकी मौजूदगी इतनी गैर ज़रूरी थी? इसके लिए इसने इसे सलाम करना भी मुनासिब ना समझा। ये सब कुछ सोचते हुए अंज़े बुज़दार का दिल मुट्ठी में जकड़ गया था। जहाँ इस्लामाबाद अमरा की अमा जगह में शुमार होता है, वहीं पे इस शहर की रंगीनी और सब्ज़े से थोड़ा दूर एक सफ़ेद पोश इलाके में एक छोटे से घर का मंजर कुछ इस तरह का था कि इंतहाई पसमानदा हालत में खड़ी घर की इमारत अपनी तर्ज से मुनासिब देखभाल और वक्त पर मुरम्मत ना होने की वजह से पसमानदगी का मंजर पेश कर रही थी। जगह जगह से उतरा हुआ पेंट और खस्ता हाल दीवारें अपनी बेबसी की दास्तान सुना रही थीं। मुश्किल से 2 कमरों, एक किचन और वॉशरूम पर मुश्तमिल घर बहुत छोटा था। इस घर के मकीन भी इसकी तरह पसमानदगी का शिकार थे। शहर इस्लामाबाद की रोशनी और रंगीनियाँ भी अपनी चमक इस घर को थोड़ी रोशनी ना बख्शी। अगर गार के अंधेरे में कहीं रोशनी की थोड़ी सी भी किरण पड़े तो वो पूरे गार के अंधेरे को गारत कर देती है, और एक लकीर की सूरत में आती रोशनी की किरण पूरी अंधेर गार के नक्शे को वाज़ेह करके चमका देती है। मगर इस शहर की रोशनी सिर्फ एक हद तक महदूद थी। ये रोशनी कभी किसी को अंधेरे से नहीं निकाल सकती थी, कभी किसी को रास्ता नहीं दिखा सकती थी, कभी किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। हर किसी को अपने हिस्से के अंधेरे से लड़के खुद रोशनी तलाश करनी थी। जब उम्मीद की किरणों पे टैक्स लगने लग जाएं या इन किरणों की वजह से इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, तो सफ़ेद पोश सबका अपने हिस्से के अंधेरे में रहना ही पसंद करता है। इसको अपनी ज़िंदगी और हालत तज़लील के किरणों से रोशन नहीं करती। ज़रा छोटे छोटे से घर के कोने वाले कमरे से किसी की नकाहत ज़्यादा हलक से आवाज़ गूंजने लगी। ज़ारा इस घर के दर दीवार अब तो इस सख्ती आवाज़ पे तरस खाते थे। पिछले 12 साल से इस घर में किसी की घुटी घुटी सिसकियाँ गूंजती थीं, और अब वो सिसकियाँ अक्सर हिचकियों में बदल चुकी थीं। लेकिन बेआवाज़ हिचकियाँ खुश्क आँखों के साथ आंसू दिल पे गिरते थे, क्योंकि नुसरत खान कभी भी अपनी हिचकियों से अपनी मासूम सी गुड़िया को बहरा नहीं करना चाहती थी। ज़रबख्त अब की बार नुसरत खान ने थोड़ी ऊंची आवाज़ दी। बाहर सहन में चारपाई पे बैठी 17 साल लड़की माँ की आवाज़ पर चौंकती भाग कर अंदर कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ मोरे, आपको कुछ चाहिए? ज़रबख्त नंगे पाँव अंदर दौड़ी चली गई। वो अपनी माँ का हाथ थामती फिक्रमंदी से इस्तफ़सार करने लगी, जो चारपाई पे लेटी बुखार की वजह से कांप रही थी। मोरे, आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? अब मैं क्या करूँगी, घर में तो बुखार की दवाई भी नहीं है। ज़रबख्त परेशानी से नुसरत खान के माथे पे हाथ रखती दुखी अंदाज में बोली थी। मैं ठीक हूँ, तुम एक काम करो, अपने और मेरे कोई अच्छे से कपड़े इस्त्री कर दो। आज शाम को हमने लाला के घर जाना है, मेरे भतीजे की मेहंदी है। नुसरत खान इसके परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए मुतवाज़न लहजे में हुक्म देने लगी। मोरे, आपको इतना तेज़ बुखार है और आप कह रही हैं कि हम मामू के घर शादी पे जाएंगे। हम लोग सिवाय डॉक्टर के और कहीं नहीं जा रहे। आप उठें, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब है। ज़रबख्त इनके सर के नीचे हाथ रखकर ऊपर उठाने की कोशिश करती भीगी हुई आवाज़ में बोली थी। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सा जिस्म गर्म है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू अपने और मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर ले। आज शाम को हमने ज़रूर लाला के घर जाना है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने इतनी मोहब्बत से बुलाया और मेरी बहन मेरे बेटे की खुशी में शामिल नहीं हुई। कल भी हम नहीं गए थे, आज लाजमी जाना है। नुसरत खान हिम्मत करके सीधी उठकर बैठती
ضربت کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کرتی پیار سے بولی تھی، لیکن مورے آپ کو بخار ہے، آپ کیسے جائیں گی طبیعت خرابی میں وہاں؟ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پھر شام تک آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو ماموں کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہ گئیں تو میں ماموں کی طرف بھی نہیں جاؤں گی۔ ضربت اپنی ماں کا تکلیف اور بخار سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر ضد ہوئی۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف دہ حالت میں اسد اللہ خان کے گھر نہیں لے کے جا سکتی تھی، اس کے لیے شادی سے ضروری اپنی ماں کی صحت تھی۔ مجھے پیسے اور چادر دو، میں ڈاکٹر سے دوا لے کر آتی ہوں اور تم شام کی تقریب کے لیے تیاری کرو۔ نصرت خان نے ضربت کی ضد کے آگے ہار مانی تھی اور کچھ ان کو بھی آج اپنی طبیعت زیادہ ناساز لگ رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہتر تھا۔ اٹھا آپ سے جا نہیں رہا اور ڈاکٹر کے پاس اکیلی جائیں گی؟ میں کہیں بھی آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلوں گی۔ ضربت چارپائی سے اٹھتی اپنی اور نصرت خان کی چادر پکڑتی اٹل لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اچھا چلو میری ماں، نصرت خان اکتا کر بولتی۔ ضربت کا ہاتھ تھامے چارپائی سے اٹھی، وہ اپنی ماں کو ٹھیک سے چادر میں چھپاتی، ان کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے لبوں سے لگاتی باہر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ گھر کو لاک کرتی اپنے چہرے پہ چادر گراتے ہوئے نصرت خان کی طرف آئی، جو دیوار کا سہارا لیے مشکل سے کھڑی تھی۔ کیا ہوا خالہ کو، اور آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے کے گھر سے ایک 35 سالہ مرد نکلتا ہے۔ ضربت اور نصرت خان کو دیکھتے ہی ان کی طرف بڑھا، پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ لالا، مورے کو پھر سے بخار ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جا رہے ہیں۔ ضربت نے پریشانی سے ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اچھا ایک کام کرو، تم گھر جاؤ اور میں خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ شہزاد بہت شائستگی سے بولتا نصرت خان کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے، تم پریشان نہ ہو، تم جاؤ خیر سے اپنا کام کرنے۔ نصرت خان نے فی الحال شہزاد کی گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کیا، کیونکہ ہر دفعہ شہزاد ہی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا۔ ان کے سارے ٹیسٹ اس نے خود اپنے پیسوں سے کروائے تھے۔ وہ اکثر نصرت خان کی دوائیاں بھی اپنے پیسوں سے لے کر آتا تھا، کیونکہ اس کی دونوں ماں بیٹی مستحق لگتی تھیں اور اس کی نیت میں اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ کیا تھا آگے جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن نصرت خان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ شہزاد سے کم مدد لے، مگر ہر مجبوری میں آ کر انہیں شہزاد کی مدد لینی پڑتی تھی۔ خالہ، میں اسی سائٹ پہ جا رہا ہوں اور مجھے آپ کی صحت سے بڑھ کر کوئی کام عزیز نہیں ہے، شہزاد نے رسائی سے کہا، اور پھر احتراماً سر جھکا کر نصرت خان کو گاڑی میں بیٹھنے کی گزارش کرنے لگا۔ نصرت خان نظروں سے ضربت کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی گاڑی کی طرف آئی۔ ضربت احتیاط سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے نصرت خان کو بٹھاتی ان کے ہاتھ میں چند پیسوں کے نوٹ پکڑاتی گاڑی کا دروازہ بند کر گئی۔ تم گھر جاؤ اور اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھنا، میں 15 سے 20 منٹ میں خالہ کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر لے آتا ہوں۔ شہزاد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا باہر پریشانی سے انگلیاں مروڑتی ضربت کو نرمی سے ہدایت دینے لگا۔ میں جلدی لے کر آ جاؤں گا، اب تم گھر جاؤ، شہزاد نے ٹھہرے لہجے میں ضربت کو حکم دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب وہ دوبارہ سے گھر کا لاک کھولے اندر داخل ہوئی تو دروازہ بند کر گئی۔ وہ اپنی چادر اتار کر چارپائی پہ رکھتی اپنا دوپٹہ اوڑھے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور ضربت نماز کی پابندی کرتی تھی۔ حالات جیسے بھی تھے، اس نے رب سے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وضو کر کے وہ باہر نکلتی، کمرے سے جائے نماز اٹھائے صحن میں ہی بچھا کر دوپٹہ حجاب کی صورت میں اپنے چہرے کے گرد اچھے سے لپیٹتی نماز کی نیت باندھ گئی۔ نظریں ناک کی سیدھ میں تھیں، چہرہ ہر قسم کی پریشانی سے پاک تھا۔ وہ ٹھہر کے ہر لفظ ادا کرتی نماز میں پورے دل جمعی سے مشغول تھی۔ 8 رکعتیں وہ پڑھ چکی تھی۔ سلام پھیر کر وہ پھر سے اٹھی، اگلی رکعت کی نیت باندھتی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ضربت کے پرسکون چہرے پہ ایک الجھن، ایک اور اضطرابی دوڑی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے جائے نماز سے اتری اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے شدید غصہ آتا تھا جب اسے نماز میں کوئی ڈسٹرب کرتا تھا۔ اس نے ایک اکتاہٹ چہرے پہ لیے دروازہ کھولا اور سامنے لمبے چوڑے دمیر خان آفریدی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ وہ خوشگوار حیرت سے دمیر خان کو چند لمحے دیکھتی رہی، پھر دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی تاکہ اس کو گھر میں داخل ہونے کی جگہ دے سکے۔ دمیر خان اس وقت سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس اپنی پرکشش وجاہت کے ساتھ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اپنی شہد رنگ آنکھوں سے سیاہ شیڈو اتارتے ہوئے وہ ضربت کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ اسلام آباد کی ساری رنگینیاں، ساری روشنیاں چہرے کے سامنے پھیکی پڑ گئی تھیں۔ نیلی گہری آنکھوں نے پورا سا گھر خود میں سمیٹ رکھا تھا۔ دمیر خان آفریدی نے 7 ملکوں میں ایسا حسین چہرہ کہیں نہیں دیکھا تھا جو ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت سادے سے نیلے سوٹ میں ملبوس اپنی نیلی آنکھوں والی گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جبکہ دمیر خان کی شہد رنگ آنکھیں پورے وثوق سے اس کے چہرے کو حفظ کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک سال میں ضربت کتنی بڑی ہو گئی تھی، چہرے پہ مزید نور آ گیا تھا، آنکھوں کا نیلا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ کمزور سی تھی، لیکن اس کا قد پہلے سے بڑا لگ رہا تھا۔ یوں کہا جائے کہ ایک سال میں وہ دمیر خان کے لیے کوئی پری بن گئی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ شہد رنگ آنکھوں کی طلب مٹائے نہ مٹ رہی تھی۔ دمیر خان کی نظریں ضربت کے پرکشش اور معصوم چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ نظریں ہٹاتی تو زبان کوئی لفظ ادا کرتا
وہ تو بس پتھر کی مورت بن کر دروازے پہ کھڑا سر وقت کو ندیدوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ دل نے الگ سینے میں ادھم مچایا ہوا تھا، لیکن تعمیر خان آس پاس کے ماحول، آوازیں، شور، یہاں تک کہ اپنے سینے کی دیواروں سے سر ٹپکتے دل کی آواز بھی فراموش کرتا ڈھیٹائیوں کی طرح آنکھوں کا کہا مان کے پورے حق سے تکتا رہا۔ اس نے کافی دیر تک اس کے اندر آنے کا انتظار کیا، پھر وہ ہونک بنا کھڑا دیکھ کر سادگی سے کندھے اچکاتی ہوئی دروازہ چھوڑتی بنا کچھ کہے واپس جائے نماز کی طرف آتی اپنی ادھوری نماز کو پورا کرنے کی نیت باندھ گئی۔ جب وہ نماز کے بیچ میں سے اٹھتی تھی کسی سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ اس کے مطابق جب وہ نماز میں ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اس سے گفتگو ہوتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر گفتگو شروع کی جائے تو اس کا مؤدبانہ طریقے سے دعا مانگ کر گفتگو کے سلسلے کو ملتوی کیا جاتا ہے، اور پھر اگلی نماز پر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔